اب آپ بتائیں کہ نور کا جہاں تصور ظاہری روشنی کی صورت میں ہم سمجھ رہے تھے، تو دل کو ظاہری روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ دل کو تو ایمان کا نور چاہیے، دل کو تو ہدایت کا نور چاہیے، دل کو تو عشق الہی کا نور چاہیے، دل میں تو کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہم اجعلنی نوراً فی قلبی و نوراً فی سمعی، ہمارے کانوں میں نور مقرر کر۔ آنکھوں کے لیے روشنی ہو سکتی ہے، کانوں کے لیے تو آواز کی صورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کانوں کے لیے جو نور ہوگا وہ آواز کی صورت میں ہوگا۔ وَنُورًا فِي بَصَرِي، ہمارے آنکھوں کے لیے نور مقرر کر۔ وَنُورًا فِي لِسَانِي، ہماری زبان کے لیے نور مقرر کر۔ تو جسم کے 16 اعضاء کے لیے، الگ الگ حصوں کے لیے جو نور کی دعا کی گئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر مقام پر نور کا الگ الگ کام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ظاہری طور پر میں آپ سے پوچھوں بجلی کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ روشنی؟ ہاں، لیکن روشنی ہے، لیکن یہی بجلی کا ظہور اگر آپ ہیٹر کے اندر کریں گے تو وہاں تو حرارت ہے، اگر اے سی کے اندر ہے تو وہاں تو ٹھنڈک ہے، فوٹو کاپیر مشین کے اندر ہے تو وہاں پہ تو وہ ایک کو دو، دو سے جو ہے نا 100 چیزیں جو ہے نا یہ روشنی بناتی ہیں، یہ طاقت بناتی ہیں۔ اسی طرح الگ الگ مقامات پر چیزوں کے لحاظ سے اس کا الگ الگ ظہور ہے۔ پنکھے کی صورت میں اگر وہ روشنی ظاہری جو بجلی ہے، ایک طاقت ہے، وہ جہاں ہوا وہ طاقت دیتی ہے تو وہاں کہیں پہ وہ کھانا بھی پکاتی ہے، اور اگر اس کو کوئی غلط طریقے سے اپروچ کرے تو وہاں پہ وہ نقصان بھی پہنچاتی ہے، وہ فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ فائدہ نقصان انسان کے اپنی ذات کی وجہ سے ہیں، نہ کہ اس طاقت کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں کوئی شخص کسی کو کرنٹ لگ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بجلی نے اس کو کرنٹ ماری۔ بجلی نے اس کے پیچھا کر کے اس کو کرنٹ نہیں ماری، اس کے اندر یہ طاقت ہے کرنٹ مارنے کی۔ آپ نے غلط طریقے سے اس کو اپروچ کیا تو پھر اس قانون کے مطابق آپ کو کرنٹ لگ گئی۔ یار اس بندے کو آگ نے جلایا، آگ جلاتی ہے، یہ اس کی نیچر کے اندر ہے، یا اس کی فطری طور پر آگ کے اندر جلانے کی طاقت ہے۔ آپ اس سے کھانا بناتے، آپ اس سے گرمی پیدا کرتے، لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ جو اس کا دائرہ تھا اس سے زیادہ آپ نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، یا اس میں کودنا نہیں تھا تو کود گئے، تو پھر آپ جل گئے۔ اسی طرح منسوب کیا جاتا ہے؟ آگ سے ہم کہتے ہیں آگ نے جلائی، بجلی نے کرنٹ دی۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ کا بھی ایک خاص نظام ہے، ایک قانون ہے۔ اگر کوئی شخص اس قانون کے برعکس کوئی شخص چلتا ہے تو وہ قانون اس کو سزا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا نے سزا دی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کو کوئی پھانسی دی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ حکومت نے اس کو پھانسی دی۔ بھئی حکومت نے ایک قانون بنایا تھا، یہ کام کرو گے تو آپ کو پھانسی ملے گی، یہ کام کرو گے آپ کو شاباشی ملے گی۔ تو اس نے وہ کام کیا جس سے پھانسی ملنے والی تھی، تو حکومت نے اپنے قانون کے مطابق اس کو پھانسی دے دی۔ تو حکومت نے نہیں دی بلکہ اس نے اس راستے کو اپنایا۔ اسی طرح کبھی کبھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے نور کے راستے پہ چلاتا ہے۔ خدا کسے چاہتا ہے؟ جو خدا کو چاہتے ہیں۔ خدا نے ایک قانون بنایا ہے۔ خداوند تعالیٰ
کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس قانون کے مطابق سزا اور جزا خود بخود انسان یا تو سزا کے اہل بن جاتا ہے یا تو جزا کے اہل بن جاتا ہے۔ تو اس مختصر وضاحت کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ نور کا ظہور کے لحاظ سے الگ الگ نام ہیں، الگ الگ کام ہیں، الگ الگ مقامات پر وہ الگ الگ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ظاہری وہ روشنی ہے۔ اگر وہ نور کسی کے دل میں داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دل میں جب نور داخل ہوتا ہے تو پھر عشق الہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب دل میں کسی کے دل میں عشق ہو، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اگر کسی کے دل میں پیدا ہو تو اس کے بعد وہ ان کی تعریف بھی سننا چاہتا ہے۔ جب تعریف سننا چاہتا ہے تو پھر کان میں ان کی تعریف کی صورت میں پھر دوسرا مقام ہے کہ وہ کان کے لیے دعا کرتا ہے۔ جو اپنے محبوب کی وہ باتیں سنتا ہے وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے، دیدار بھی کرنا چاہتا ہے، تو پھر آنکھوں کے لیے بھی نور مقرر کرنے کی دعا کرتا ہے کہ میرے دل میں جو عشق ہے نہ صرف ان کی تعریف اور توصیف سنوں بلکہ میں ان کا دیدار بھی کروں، اور دیدار کرنے کے بعد پھر زبان کے لیے نور مقرر کرنے کی بات ہے، پھر ان کے بارے میں ان کی پرچار بھی کروں، ان کے بارے میں بول بھی سکوں۔ تو لہٰذا اسی طرح نور کے جو ہے نا الگ الگ مقامات ہیں۔